الدین الخالص. الحمد لله الذي يقبل توبة التائبين ويغفر برحمته وحلمه إساءة المذنبين ويغفر برحمته وفضله أخطاء المخطئين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. محترم بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، ماں اور بہنوں، انسان جب یہ احساس کرتا ہے، یہ شعور اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ وہ گنہگار ہے، وہ خطا کار ہے، وہ ہر پل اس دنیا کے اندر جینے کے لیے رب العالمین کی بے پناہ رحمتوں اور فضل کا محتاج ہے، تو وہ اس پل بے چین، مضطرب، بے اطمینانی کا شکار ہوتا ہے اور دوڑا بھاگتا ہے رب العالمین کے دربار میں توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے، اپنے کیے ہوئے فرض نعمت کا اظہار کرنے کے لیے، رب العالمین سے اس کے فضل کا سوال کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین کو وہ لمحہ ایک انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جب انسان اس احساس کو اپنے اندر زندہ کر کے اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے اور پکارتا ہے رب العالمین کو اور کہتا ہے کہ الہ العالمین، اس روئے زمین پر کیے جانے والے گناہ تو اگر کوئی معاف کر سکتا ہے تو وہ تیری ذات ہے، وحدہ لا شریک، تیرے علاوہ کسی کے اندر یہ قوت نہیں، یہ طاقت نہیں، یہ صلاحیت نہیں کہ اس دنیا میں سفل ہونے والے گناہوں کو کوئی بخش سکے. ہر یہ پل
رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ اللہ رب العالمین رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ گنہگاروں چلے آؤ، توبہ کر لو. کیوں ہاتھ پھیلاتا ہے؟ لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کا بھٹکا ہوا گناہ توبہ کرے، دن کا بھٹکا ہوا رات میں رب کی طرف لوٹ چلے. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا بھٹکا ہوا توبہ کر دے، واپس چلا جائے. حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، اور یہ عمل رب العالمین روز کرتا ہے. روز رب العالمین ہم کو آواز دیتا ہے، روز رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئے. دن و رات میں جو مرتبہ رب العالمین ہمیں آواز دیتا ہے کہ لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، بہت ہو گیا، اپنے نفس کو دھوکہ دے چکے ہو، لوٹ آؤ. کسی کو اس روئے زمین پر جینے والے کسی انسان کو یہ نہیں پتا ہے کہ کون سا پل اس کی زندگی کا آخری پل ہے. اسی لیے رب العالمین دن و رات اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو. اور یہ عمل رب العالمین اس وقت تک کرتا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں ہو جائے. حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب توبہ کا دروازہ رب العالمین بند کر دے، جس کے بعد توبہ نہیں. اس کے پہلے اللہ رب العالمین ہر روز یہ عمل کرتا ہے رہے گا اور ہر انسان کو اس کے پچھتاوے پر رب العالمین معاف کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کی سانس نہ کرے گا، یعنی اس کی سانس اپنے جسم سے نکلنے، اس کے روح اپنے جسم سے نکلنا شروع ہو جائے، سانس اٹکنے لگے، اب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، تب رب العالمین دروازے کو بند کر دیتا ہے. رب العالمین کہتا ہے انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. اللہ رب العالمین پر کس کی توبہ کو قبول کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ میرے اوپر ایسے گنہگاروں کی توبہ کو قبول کرنا ہے جو بھول جاتا ہے، جو بھول کر غلطی کرتا ہے، جو غفلت میں معصیت کرتا ہے لیکن جلد ہی لوٹ آتا ہے، توبہ کرتا ہے. ایک مسلمان، ایک سچا ایمان والا گناہ کا انسان کرے، یہ تو بشری تقاضا ہے، گناہ تو ہونا ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے یتوبون من قریب، بہت جلد لوٹ آتا ہے. اپنے گھر کے راستے کو بھولا ہوتا ہے، اپنے اصل مقر کے راستے کو بھولا ہوتا ہے، رب العالمین کی طرف پڑتا قدم اس کا لڑکھاتا ہے لیکن بہت جلد سنبھل جاتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے ہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ رب العالمین قبول کرے گا، جن کے توبہ اللہ رب العالمین سنے گا، جن کے مراد اللہ رب العالمین پوری کرے گا.
جن کے گناہوں کو رب العالمین بخش دے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ رب العالمین جاننے والا. لیکن وہ لوگ جو کبر کرتے ہیں، جو گھمنڈ کرتے ہیں، گناہوں میں تو ہر انسان ہے، گناہوں کے بعد کبر کرنا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو زندگی بھر گناہ کرتے ہیں اور اس خوشفہمی میں رہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے اور مہلت لے گی اور مہلت لے گی. حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. جب موت آ جاتی ہے، جب موت سامنے دیکھتی ہے، جب موت کا فرشتہ ملک الموت علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں اور سانس نہ کھلے میں پہنچ جاتی ہے تو کہتے ہیں میں اب توبہ کرتا ہوں. اللہ رب العالمین کہتا ہے اب توبہ نہیں. ایسے لوگوں کی توبہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا. مسلمانوں یہ نہ سوچو کہ اب توبہ کر لے توبہ کرو. یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان پر توبہ کرنا واجب ہے. اپنے گناہوں سے توبہ صرف گنہگاروں کے لیے نہیں ہے. مسلمانوں میں توبہ ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء. اس روح زمین پر کوئی ایسا انسان بھی نہیں ہے جو گنہگار ہو. اس روح زمین پر کوئی ایسا انسان ہی نہیں ہے جو گنہگار نہیں ہے. کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم کی طرح ہر فرد خطاکار ہے، گنہگار ہے. لیکن گنہگار میں سے وہ گنہگار بہتر ہے جو توبہ کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، جو ڈھیل اور مہلت کا فائدہ اٹھاتا ہے اور جسے رب العالمین اچانک اٹھا دے کچھ نہیں دینا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچانک کی موت سے پناہ مانگو. اچانک کی موت سے پناہ مانگو، کیونکہ جب موت اچانک آتی ہے تو انسان بہت کچھ اپنے ساتھ ایسا لیے چلا جاتا ہے پتا نہیں رب العالمین معاف کرے گا تو اس کی اس کو چاہے معاف کرے، اس کو چاہے. لیکن جسے رب العالمین توبہ کی مہلت دے اور وہ توبہ نہ کرے تو رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ انہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا. ليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولا الذين يموتون وهم كفار رب العالمین کافروں کی توبہ قبول کرتا. بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اولئک اعتدنا لهم عذابا أليما. وہ لوگ جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں مہلت ملتی ہے لیکن اس مہلت کو غنیمت نہیں جانتے، توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر استغفار نہیں کرتے، گناہوں پر نادم نہیں ہوتے، خطاؤں پر نادم نہیں ہوتے، رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرتے. رب العالمین کہتا ہے وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اعتدنا لهم عذابا أليما. ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے.
مسلمان اللہ رب العالمین نے جو دعوت ہے، رب العالمین کا دروازہ دن میں بھی کھلا ہے، رات میں بھی کھلا ہے. کسی وقت جس وقت یہ احساس ہو جائے انسان کو کہ میں گنہگار ہوں، اس وقت رکو کرے تو ایک تمام رب العالمین کے سامنے حاضر ہو جائے. رب العالمین سے ہر وقت ہر 5 وقت میں جب اذان ہوتی ہے مسلمانوں آپ نماز کھڑے ہونے تک رب العالمین ہم سے کہتا ہے کہ دعا مانگو. ہر رات کے آخری پہر میں رب العالمین ہمیں آواز دیتا ہے کہ آؤ میری طرف چلے آؤ، میں تمہاری دعا کو سننے کے لیے تیار ہوں. ہر دن رب العالمین سجدہ جو ہم کرتے ہیں سجدے کی حالت میں رب العالمین ہم سے کہتا ہے چلے آؤ میری طرف. یاد کرو یہی وہ سجدہ ہے جو تمہیں نجات دلا سکتا ہے، یہی وہ سجدہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری جنت میں مرافقت چاہتے ہو، میرا ساتھ چاہتے ہو تو سجدہ زیادہ سے زیادہ کرو، کثرت سے سجدہ کرو. یہی سجدہ ہے جو ہمیں نجات دلا سکتا ہے. رب العالمین کی آگے سے رب العالمین کی آگے جب ایک انسان سجدہ کرتا ہے یقین ہوتا ہے اس کے دل میں کہ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، اور اس کا دل حاضر ہوتا ہے، اس کا دماغ حاضر ہوتا ہے، تو رب العالمین ایسے فرد کو واپس نہیں لوٹاتا ہے جب تک اس معاف نہیں. رب العالمین ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں. ارحم الراحمین، اللہ رب العالمین کتنا رحیم ہے مسلمانوں. ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرا بندہ جب گناہ کرتا ہے اور پھر گناہ کر کے میری طرف لوٹتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ رب العالمین کہتا ہے اذنب عبدی ذنبا، کہ میرے بندے نے گناہ کیا تو پھر اس نے یہ جان بھی لیا کہ میرا کوئی رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میں سے گناہ ہوا ہے میرے گناہ کو معاف کر دے. پھر اللہ وہی کہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا لیکن اس کو یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے. پھر رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے میرے گناہگار. رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندے نے جانا یقین کیا کہ میرا رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے. رب العالمین پھر کہتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، اچھا میں نے معاف کر دیا. پھر بندہ لوٹتا ہے، پھر رب العالمین معاف کرتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کرتا رہتا ہے، رب العالمین معاف کرتا ہے. ایک دن آتا ہے کہ رب العالمین کہتا ہے رب العالمین کہتا ہے کہ اے عمل ما شئت فقد غفرت لك، اے عمل ما شئت فقد غفرت لك، جو چاہو کرو میں نے تجھے معاف کر دیا. توبہ کرنے والے کی فضیلت، تائب کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے عمل ما شئت. ایک دن آتا ہے جو کثرت سے توبہ کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں پر نازل ہوتا رہتا ہے. ایک دن آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے عمل ما شئت فقد غفرت لك، جو چاہو کرو میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں گناہ کرتے رہے، گناہ ہوتا ہے، گناہ بشری تقاضا ہے، لیکن ہمیں لوٹ کر آنا ہے. ہمیں لوٹ کر آنا ہے، اپنے مقصد تخلیق کو پہچاننا ہے. ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اس کو جاننا ہے. ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کھا لیا اور پھر اس دنیا سے مر کے چلے گئے. نہیں مسلمان، ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ خود کو فائدہ پہنچائے اور اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں مسلمان. ہم دوسروں کے فائدے کا سبب بنے، ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں مسلمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہے، سب سے زیادہ نفع بخش ہے، دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے.
مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم. لو أخطأتم، اگر تم نے گناہ کیا اور گناہ کرتے رہے اور توبہ کرتے رہے، گناہ کرتے رہے یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان اور زمین کے برابر ہو گئے، آسمان اور زمین کے برابر ہو گئے، ثم تبتم لتاب علیکم، ثم تبتم لتاب علیکم، پھر تم نے توبہ کیا، پھر تم نے جانا، پھر تم پلٹے، پھر تم واپس آئے، بھولے ہوئے راستہ، بھولا ہوا راستہ تمہیں یاد آیا، جس راستے سے تم بہک گئے تھے واپس اس راستے پر آئے، لتاب علیکم، اللہ رب العالمین نے معاف کر دے گا. صرف ایک شرط، صرف ایک شرط، اپنے بھائی کے حق میں کبھی ڈاکہ مت ڈالنا، کسی دوسرے کے حق میں ڈاکہ مت ڈالنا مسلمان، کیونکہ یہ گناہ رب العالمین اسی وقت معاف کرے گا جب سامنے والا معاف کرے گا. کسی کے حق میں ڈاکہ ڈالنا مسلمانوں یاد رکھو، صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی زمین کو ہڑپ کر لے، اس کی جائیداد کو ہڑپ کر لے، اپنی زبان کو کھولنا کسی کے حق میں، یہ سوچ کر کھولنا کہ کل کے دن رب العالمین زبان کا حساب دے گا. اس زبان سے نکلے ایک ایک کلمے کا رب العالمین محاسبہ کرے گا، اس زبان سے نکلے ایک ایک لفظ کا رب العالمین محاسبہ کرے گا. جس کی ہم نے غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، جس کو گالی دی ہے، جس کو برا بھلا کہا ہے، یاد رکھنا مسلمانوں کل کے دن رب العالمین کے دربار میں ان سب گالیوں کا ایک ایک کر کے حساب دینا ہے. اور اگر ہمارا بھائی ہمیں معاف نہیں کرتا ہے تو یاد رکھو کہ اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے جو بہت ساری نیکیاں لے کر آتا ہے لیکن اپنے بھائی کو گالی نہیں کرتا، کیونکہ رب العالمین اس بھائی کو بلائے گا جس کو ہم نے گالی دی ہے اور ہماری نیکیاں لے کر اسے دے گا. اس نے کچھ نہیں کیا ہے، اس نے نیکیاں نہیں کی تھی لیکن اس کو نیکیاں فری میں ملی ہے. ہم اپنی محنت کو فری میں کیوں ضائع کرتے ہیں؟ یہی ایک چیز ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا مسلمان، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے ملے اس حال میں کہ تمہارا گناہ آسمان و زمین کے برابر ہے، لو اتیتم بقراب الارض خطایا، اگر تم آئے اس حال میں کہ تمہارا گناہ زمین بھر کا تھا، لا اتیتم بقرابها مغفرہ، تو میں آؤں گا اس حال میں کہ میں اس کے برابر یا اس کے زائد مغفرت کی کروں. لم تشرک، اگر تم شرک نہیں، اگر تم مشرک نہیں ہو، اگر ہم نے شرک نہیں کیا ہے، ہم نے کسی کے حق میں ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، رب العالمین معاف کرنے کے لیے ہر پل بیٹھا ہے. مسلمانوں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہر حق والے کے حق وعدہ کر کے سویا کریں، کہ نہیں معلوم صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے کسی کو نہیں معلوم. سوتا جب انسان ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، وہ روح واپس آئے گی یا نہیں آئے گی اس رب العالمین کی جانتا ہے، خلاف کوئی نہیں جانتا. اس لیے ہر سونے سے پہلے توبہ کر کے سویا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ، یا ایک حدیث کے مطابق کسی میں 70 مرتبہ ہے، کسی میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. وہ ذات جو معصوم عن الخطا ہے، وہ نبی جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے،
تو نبی ایک اللہ رب العالمین نے مبارک میں خطا قرار دیا ہے، کہتا ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور آپ دن رات گناہ سے روز میں 3 مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں توبہ کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، تائبین کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرو جن کے پاس سے جب گزرو رب العالمین کی حیبت، رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی خشیت جن پر طاری ہو، کیونکہ ان کے دل سب سے نرم ہوتے ہیں، تاکہ تمہارا دل بھی نرم ہو جائے رب العالمین کی طرف۔ امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ضمیر انسان کا جاگتا ہے، زندہ ہوتا ہے، تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، تو کبیرہ گناہ سے بھی توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن جب ضمیر جاگتا ہے، جب انسان توبہ کے چھوڑنے پر عزم مصمم کر لیتا ہے تو اما الفجور، تو اس کے سامنے اس کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور اس کی توبہ قبول ہوتی جاتی ہے، اس کی توبہ کی توفیق ہوتی جاتی ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، مجھے صرف اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے دعا کرنے کی توفیق ملتی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر دعا کی توفیق ملتی ہے تو یہ یقین جانو کہ وہ رب وہ وحدہ لا شریک جس نے توبہ کی توفیق دی ہے، جس نے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی ہے، جس نے میرے دل اور ضمیر کو اپنے آگے حاضر کرنے کی توفیق دی ہے، وہ میری دعا کو، میری توبہ کو قبول بھی ضرور کرے گا، کیونکہ رب العالمین توبہ کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس کی توبہ رب العالمین کو قبول کرنی ہوتی ہے، جس کی دعا رب العالمین کو سننی ہوتی ہے، جس کے حق میں رب العالمین کو اپنی رحمت و فضل و کرم نازل کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ توبہ من افضل مقامات السالکین، توبہ یہ سب سے افضل مقام ہے ایک حق پر چلنے والے کے لیے، اللہ رب العالمین کے راستے پر چلنے والے کے لیے توبہ یہ سب سے افضل مقام ہے، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں۔ جب توبہ کی توفیق ملتی ہے انسان پاک ہو جاتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے، ضمیر پاک ہوتا ہے، اس کا ذہن و دماغ میں چلا ہوتی ہے، نور آتا ہے، منور ہوتا ہے اس کا ذہن و دماغ۔ اسی لیے انسان اسی حال میں اللہ رب العالمین کے پاس جائے جب اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہو، گناہوں سے معافی طلب کرتا ہوا، اپنے گناہوں پر نادم توبہ کرتا ہوا رب العالمین کی طرف جانے کے لیے ہر وقت توبہ کرنے سے تیار ہو کہ ہم نہیں جانتے کہ کب ہمیں رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ پھر یہ شاعر کہتا ہے قدم بنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، قدم لنفسك توبة، اپنے نفس کے لیے توبہ کرو، ایسی توبہ جو اللہ رب العالمین قبول کرے، قبل الممات موت سے پہلے، وقبل حبس الألسن زبان کے بند ہونے سے پہلے، زبان کے بند ہونے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے زبان لڑبڑانا شروع ہو جاتی ہے مسلمانوں، اور روح نخرے میں پہنچ جاتی ہے، سانسیں اٹکنے لگتی ہے، رب العالمین خود کہتا ہے حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولیس بالتوبہ،
کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت جب انسان کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، یا آدمی کہتا ہے کہ نہیں سے اب توبہ نہیں ہے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے مسلمانوں۔ اللہ رب العالمین سب کو معاف کرے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں پر رونے اور گڑگڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو لوگوں میں سے بنا دے جنہیں توبہ کرنے والا بنایا ہے۔ الہ العالمین تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جنہیں تم نے توبہ کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ الہ العالمین اس لیے کہ تم سے محبت کرتا ہے میرے آگے توبہ کرتے ہیں، میرے آگے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ الہ العالمین تو بھی ہم کو محبوب بنا لے، توبہ کرنے کی توفیق عطا کر، ہر گناہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ الہ العالمین تم سب کو معاف کر دے، الہ العالمین تم سب کو معاف کر دے، ہمارے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا کر، ہمارے والد ہم میں سے جن کے والدین ان میں سے کوئی ایک بیمار الہ العالمین کو شفا کامل عاجل عطا فرما، ہم میں سے جن کے والدین ہیں ان میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع کر دے، ان کی قبروں کو جنت کی دیاری بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ان کو بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی سے نجات عطا کر۔ الہ العالمین جو بے روزگار ان کو روزگار والا بنا دے، جو روزگار والے ان کو روزگار میں برکت عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، حرام سے دور کر، ہر قسم کی پریشانیوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ کر۔ الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، اپنے خالی دامن کو لے تیرے آگے حاضر ہے۔ الہ العالمین تمہارے خالی دامن کو نہ دے، الہ العالمین تو غفور رحیم ہے، تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے۔ الہ العالمین تو ہم کو معاف کر دے، اپنی بے نیازی سے تو ہم کو بھی بے نیاز کر دے۔ الہ العالمین تو ہم کا محتاج نہ بنا، اس دن کے آنے سے پہلے دنیا سے اٹھا لے۔ الہ العالمین دوسروں کی محتاج نہیں ہو۔ الہ العالمین تم سب کو معاف کر دے، تم سب کو معاف کر دے۔ الہ العالمین تم سب کو معاف کر دے، الہ العالمین تم سب کو معاف کر دے۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے الہ العالمین تم ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، ہمیں حاضر خیر عطا فرما۔ الہ العالمین تمہیں توبہ نصوح کی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمہیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمہیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین زبان جب بند ہونے لگے اس سے پہلے جو آخری کلمہ زبان سے نکلے وہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وآتنا قبل ذلك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ويدعوكم يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.